محترم سامعین کرام، معلوم ہوا کہ حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر بھی فوقیت عطا فرمائی، اور انسان فرشتوں کی مقدس اور پاکیزہ جماعت سے بھی آگے بڑھ گیا، اور یہ انسان صرف اور صرف اس لیے آگے بڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم کی دولت سے نوازا، اور علم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اسے خلیفہ بنا دیا۔ معلوم ہوا علم کی عظیم نعمت کی وجہ سے حضرت انسان فرشتوں سے آگے نکل گیا۔ خیر عزیز بھائیو، یہ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، یا آدم انبئہم باسمائہم، اس آیت کریمہ کے تحت علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے چیزوں کی خصوصیات اور صفات کو بتا دی تو رب العالمین نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال لم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں، اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ معلوم ہوا کہ علم کی دولت سے حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اوپر فوقیت عطا فرمائی اور فرشتوں کے اوپر عزت عطا فرمائی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ علم اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ علم اللہ کی اتنی بڑی دولت ہے کہ علم کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنا خوف بھی علم والے کے دل میں پیدا کرتے ہیں، اور یہ بات قرآن سے ثابت ہو رہی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، حقیقی خوف علم والوں کے دل میں ہوتا ہے، بلکہ حقیقی محبت کرنے والے بھی اہل علم ہی ہوتے ہیں، اللہ سے صحیح معنی میں محبت کا دم بھرنے والے علم والے ہوتے ہیں۔ ایک دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ یہ نبی آپ فرما دیجئے، کیا علم والے اور بے علم دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ معلوم ہوا علم والے اور جو علم سے واقف نہیں، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ فرما رہے ہیں، کیا علم والے اور بے علم دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس نصیحت کو وہی جانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ جس طرح نور اور تاریکی، نور اور ظلمت، بہار اور خزاں میں برابری نہیں ہو سکتی، اسی طرح جاہل اور عالم کو بھی ایک پلڑے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ عزیز بھائیو، علم تو اللہ کی اتنی بڑی دولت ہے کہ علم کی زیادتی کے بارے میں اور علم بڑھنے کے بارے میں، اللہ سے دعا کے بارے میں خود اللہ نے اس کا حکم فرمایا ہے۔ علم کی اسی اہمیت اور عظمت کی وجہ سے رب علیم اور خبیر نے، رب العالمین نے اپنے تمام بندوں کو، چاہے وہ عالم ہو یا جاہل، یہ حکم دیا ہے کہ مجھ سے علم میں زیادتی اور ترقی کی دعا مانگا کرو۔ فرمایا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور کہا کیجئے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں بڑھا دے، میرے علم میں بڑھائی کا معاملہ فرما، میرے علم میں برکت دے۔ اس آیت کریمہ سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ نے یہ دعا اپنے اس عظیم پیغمبر کو سکھائی تھی جسے اولین اور آخرین کا علم عطا ہوا تھا۔ اس کو اللہ نے علم کا دریا دیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے تو ہمیں تو بطریق اولا یہ دعا کتنی پڑھنی چاہیے، اور یہ بطریق اولا یہ دعا کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ بلکہ علماء نے لکھا کہ اس دعا کو روزانہ اپنے معمولات میں شامل کر لینا چاہیے۔
ایک اور روایت میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عزیز بھائیو یہ تو چند آیات تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جس سے علم اور اہل علم کی فضیلت اور اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ بہت سی احادیث کے اندر خود میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ روایت کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو شخصوں کے سوا کسی پر حسد کرنا جائز نہیں، ایک تو اس شخص پر جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور پھر اس کو راہ حق میں خرچ کرنے کی توفیق دی، اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے علم دیا، بس وہ اس علم کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور اسے سکھاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم طلب کرے تو اس کی یہ طلب یعنی علم کا حاصل کرنا ان گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے جو اس سے پہلے اس نے کیے ہو۔ معلوم ہوا کہ علم کی برکت سے اللہ تعالی گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں۔ عزیز بھائیو، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے ایک روایت علماء کرام نے نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اس حال میں موت آئے کہ وہ اسلام کو حیات نو بخشنے کے لیے علم حاصل کر رہا ہو، یعنی وہ اس لیے علم حاصل کرتا ہو کہ اسلام کے احکامات، اسلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا اس کو آسان ہو جائے، وہ آسانی سے عمل کر سکے، اور جب یہ عمل کرے گا تو اسلام کو ایک قوت ملے گی، ایک طاقت ملے گی، اس لیے علم حاصل کرتا ہو۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جس کو اس حال میں موت آئے کہ وہ اسلام کو حیات نو بخشنے کے لیے علم حاصل کر رہا ہو، تو جنت میں اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت! اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق۔ یہ فضیلت کس کے لیے؟ علم حاصل کرنے والوں کے لیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے علم کا درس، علم کا سبق رات بھر عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جواہرات اور دھات کی کانوں کی طرح ہے، لوگ جواہرات اور دھات کی کانوں کی طرح ہے، جو جاہلیت میں اچھے تھے وہی اسلام میں اچھے ہیں اگر علم سے آراستہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، علم کی کتنی بڑی دولت ہے کہ اگر کوئی انسان علم اپنے اندر حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ علم کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کی ساری گندگیوں کو دور کر دیتے ہیں، اور علم کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے بھی مالا مال فرماتے ہیں۔